الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، معزز حاضرین کرام، سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ان کلمات مقدسہ کا بیان ہو، محبت اور اخلاص کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد معوالو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد انزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارا بیان چل رہا تھا معراج مصطفیٰ کے متعلق۔ پچھلے بھی پروگرام اسی پر ہوئے اور اسی کے مطابق آج بھی یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ معراج مصطفیٰ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ 15 آیا ہے، سورۃ بنی اسرائیل ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائے۔ انہ هو السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ پیچھے اس کا بیان ہو چکا ہے۔ آج ہمارا جو اس کا بقیہ بیان تھا وہ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جاتے ہیں، اس واقعے کو واقعہ اسراء کہتے ہیں، یعنی سیر کہتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف براق پر تشریف لے گئے۔ براق کی جو رفتار تھی انتہائی تیز تھی، قدم جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں پر پڑتا تھا۔ 40 دن کا یہ سفر ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے اندر طے کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہ جب میں مسجد اقصی کے پاس گیا، وہاں پر میں نے جہاں انبیاء اپنی سواریوں کو باندھتے ہیں، میں نے سواری کو باندھ دیا۔ اس کے بعد مسجد اقصی کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی۔ 1,24,000 پیغمبر جو تھے وہ وہاں پر حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ جماعت کروائیں۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی۔ 2 رکعت نماز ادا کی گئی۔ آج اسی پر ہمارا بیان ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد
حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف پہنچ گئے، 40 دن کا سفر بھی بڑا جلدی طے کر لیا۔ جن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی وہ کون ہیں؟ وہ سارے انبیاء کرام ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 پیغمبر ہیں کم و بیش، جن میں سے 313 رسول ہیں، باقی نبی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ علماء کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آ گئے، تشریف لے آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی۔ پوری دنیا کے اندر اللہ کے بعد جو افضل ہستی ہیں وہ انبیاء کرام ہیں۔ ہم ان کے لیول کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد بات کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ 3 طرح کا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بندہ مر گیا مٹی ہو گیا، یہاں تک کہ نبی اور رسول بھی مر گیا تو وہ مٹی ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مر گیا تو مٹی ہو گیا، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ ہے کلمہ گو لوگوں کا۔ ایک عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا، وہ بھی کلمہ گو ہے، وہ بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے مگر قبر کے اندر ہے، قبر سے باہر کی حیات کے قائل نہیں ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے مسلمانوں کا، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی حیات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، قبر کے اندر بھی ہے اور قبر سے باہر بھی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے قرآن اور سنت کے آئینے میں اور انبیاء کے طریقے جو انعام یافتہ لوگ ہیں کہ قرآن اور سنت اہل بیت اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ان میں سے صحیح عقیدہ کس کا ہے۔ دیکھیں اگر ہمارا عقیدہ غلط ہو گیا تو ہمارا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں باقی رہتا، ہمارا مذہب اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ تو ہم نے یہ پوری دنیا کا، ایک جگہ کے مسلمانوں کا نہیں، میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا بتا رہا ہوں کہ اس وقت 3 طرح کے لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر۔ ایک گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بندہ مر گیا مٹی ہو گیا، چاہے وہ نبی و رسول ہو یا غیر نبی و رسول ہو، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مر گئے تو مٹی ہو گیا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ حیات تو ہے مگر قبروں کے اندر حیات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بھی قائل ہیں مگر قبر کے اندر قائل ہیں، قبر سے باہر کے قائل نہیں ہیں۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، حیات تو ہے مگر قبر سے باہر بھی ہے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ جب میں گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف تو میں نے اپنی سواری کو باندھ دیا جہاں دیگر انبیاء نے اپنی سواریاں باندھتے تھے، اور وہاں پر انبیاء کرام موجود تھے۔ اذان کس نے دی؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے، اور میں نے جماعت کرائی۔ تو انبیاء کرام کیسے وہاں پر پہنچے جبکہ عیسیٰ ابن مریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تو سارے کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے موت کا جام پی چکے تھے، تو وہ کیسے وہاں پر پہنچے اور کس طرح انہوں نے نماز کو ادا کیا؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس کو ہم نے سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ دیکھیے تمام اولیاء اللہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ نماز جسم اور روح کے ساتھ ہوتی ہے۔ نماز کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جسم اور روح کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود اہل بیت میں سے ہیں اور اولیاء اللہ میں سے پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو اولیاء اللہ کے سردار ہیں اور دیگر سرا، یہ اجماع ہے صحابہ کا اور اولیاء اللہ کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جسمانی معراج تھی۔ محی الدین ابن عربی جو غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں بھی شمار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 34 مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جن میں سے یہ بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ تھی، خواب کی حالت میں نہیں۔ اب انبیاء کرام قبروں سے باہر نکلے تبھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب پہلے ہم ان کا لیول دیکھتے ہیں بیان سے پہلے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ دیکھیں وکیل کے ایک اپنے قانون ہوتے ہیں، وکالت کے اصل اصول ہیں، قاعدے ہیں، ضوابط ہیں۔ ڈاکٹری کے، میڈیکل کے ایک اپنے اصل اصول ہیں، ضوابط ہیں۔ انجینئرنگ کے ایک اپنے اصل اصول ہیں، ضوابط ہیں۔ کل یعمل علی شاکلۃ فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا، ہر آدمی اپنے اپنے طریق میں چل رہا ہے، دائرے میں چل رہا ہے، بس آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے۔
تو یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، ہستی ہیں، ہم روزانہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا۔ اللہ نے خود جواب دیا، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ سب سے بہترین جو ہے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جو نبی و رسول ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہترین رفیق ہے، سب سے اچھے رفیق۔ خود اللہ نے جواب دے دیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کا لیول کیا ہے، کہ یہ قبروں سے کیسے نکل کر آ گئے، کیونکہ یہ اختلاف ہے مسلمانوں کا، ہم نے اس اختلاف کو قرآن اور سنت سے دیکھنا ہے۔ تو اس کا انبیاء کرام، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، اولیاء عظام جو انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ کیسے قبروں سے نکل جاتے ہیں مرنے کے بعد، ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، کبھی آسمانوں میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی زمین میں اطراف عالم میں چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث پاک میں ہے یہاں تک کہ آپ نے نماز پڑھی انبیاء کرام نے، تو ہاں یہ کیسے پڑھی، وہ کیسے نکل آئے؟ دیکھیں، میں اس کو پہلے حدیث پاک سے بیان کروں گا تاکہ سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 500 سال پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 500 سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کرنا چاہیے، اپنے نور سے ایک مٹھی لی اور فرمایا صورت محمدی بن جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ کے عرش کے ارد گرد طواف کر رہی تھی۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی طرف دیکھا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تو سب سے زیادہ میری تعریف کرے گا، اس لیے میں نے تیرا نام محمد رکھا۔ اب یہ حدیث پاک ہے۔ دیکھیں، آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی، اس کو ہم روحانیت میں ولایت میں کیا کہتے ہیں؟ ہمت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمت کہتے ہیں۔ تمام انبیاء کی ہمت یہ ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کیفیت ہے جو اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے، لیکن تمام انبیاء کی ہمت یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو ان کی روحیں اللہ کے عرش کے ارد گرد طواف کرتی تھی۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے جماعت کرائی، 2 رکعت نماز پڑھائی، اذان دی سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے گئے، وہاں اذان کا حکم نازل ہوا۔ تو معراج مصطفیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی وہ مکہ میں تھی، ہجرت سے 1 سال پہلے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جبکہ اذان کا حکم تو مدینہ طیبہ میں آیا تھا اور جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جماعت میں نے کرائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور 1,24,000 کے عمر جو کم و بیش تھے انہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ تو اب ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جو انعام یافتہ ہستی ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہیں، چاہے اہل بیت ہیں، چاہے صحابی ہیں، چاہے اولیاء اللہ ہیں، چل تو یہ زمین پر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ اللہ کے عرش کے ارد گرد طواف کرتی ہیں۔ یہ کن کا درجہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا درجہ ہے، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہو، چاہے آدم علیہ السلام ہو، چاہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہو، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا کوئی بھی نبی اور رسول۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ وہ تو چلو نبی و رسول ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے، میں نے حدیث بھی بیان کی، تو جو اولیاء اللہ ہیں، جو اہل بیت ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، وہ زمین پر چلتے ہیں، تو ان کی روحانی حالت کیا ہوتی ہے؟ ان کی ہمت کیسے ہوتی ہے کہ قبروں سے وہ نکل جاتے ہیں؟ جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جس کی طرف عقیدہ مسلمانوں کا ہے، اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ تو غیر نبی و رسول ہے، ان کے لیے بھی کوئی دلیل ہے؟ حدیث پاک میں آگے بیان بھی مزید آ جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو رک گئے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل آگے آ۔ اسی معراج کے اندر آگے واقعہ تفسیر آ جائے گی حدیث پاک۔ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا،
اگر ذرا برابر بھی حرکت کروں گا تو ختم ہو جاؤں گا، جل جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا۔ میرے یہاں سے لے کر اللہ کے درمیان 70,000 پردے ہیں۔ کتنے پردے ہیں؟ حدیث پاک ہے، علماء کی بات نہیں کر رہا، اولیاء اللہ کا فرمان نہیں بتا رہا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جبرائیل نے کیا فرمایا؟ میرے درمیان اور اللہ کے درمیان کتنے پردے ہیں؟ 70,000 پردے ہیں۔ اب جب انعام یافتہ لوگ جو غیر نبی و رسول ہیں، جیسے اہل بیت ہیں، حضرت بکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان ابن غفار رضی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا دیگر صحابہ کرام ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے اہل بیت میں سے، ہے نہیں؟ جب یہ لوگ چلتے ہیں زمین پر تو ان کی روحیں اللہ کے ان پردوں کے اندر جو حجابات ہیں 70,000 ان میں ہوتی ہے۔ یہ ہمت ہے غیر نبیوں اور رسولوں کی۔ پہلے میں نے نبیوں اور رسولوں کی کیفیت بتائی حدیث پاک میں کہ نبیوں اور رسولوں کی ہمت کیا ہوتی ہے کہ زمین پر چلتے ہیں، قدم زمین پر ہوتا ہے لیکن ان کی روحیں اللہ کے عرش کے ارد گرد طواف کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ نبیوں اور رسولوں کا درجہ ہے۔ اب جو غیر نبی اور رسول ہیں، جن میں اہل بیت ہیں، جن میں صحابہ کرام ہیں، جن میں اولیاء عظام ہیں، اولیاء کاملین، اولیاء اکمل ہیں، فقراء محمد ہیں، ان کا درجہ کیا ہے؟ وہ چل تو زمین پر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ جو 70,000 حجابات تھے سدرۃ المنتہا سے آگے، وہاں ان کی روحیں ہوتی ہیں۔ ہاں، اللہ کی تجلیات اللہ کے اسرار و رموز میں ہوتے ہیں، چلو وہ زمین پر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے پھر جب ایسی ہستیاں زمین پر چلتی ہیں تو انبیاء کرام بدریہ وحی اللہ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اہل بیت صحابہ کرام خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ بدریہ الہام اللہ تعالیٰ سے منسلک ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پیغامات، اپنے احکامات جو ہے وہ بتاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مخلوق خدا کی خدمت اور گائیڈ لائن جو ان کے ذمہ ڈیوٹی ہوتی ہے ان کے درجات کے موافق وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو 1,00,000 اب لیول میں بتا رہا تھا کہ 1,24,000 پیغمبر کیسے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور نماز پڑھی، قبروں سے نکل آئے اور آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو انبیاء کا درجہ کیا ہے؟ سب سے افضل ہے۔ یہ زمین پر چلتے ہیں زندگی میں تو روحیں عرش کے ارد گرد طواف کر رہی ہیں۔ اہل بیت، خلفائے راشدین، صحابہ اور اولیاء اللہ جب زمین پر چڑھتے ہیں تو 70,000 حجابات ہیں جو سدرۃ المنتہا سے آگے ہیں، اللہ کی تجلیات ہیں، ان میں ان کی روحیں ہوتے ہیں، چل زمین پر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بدریہ وہی جو انبیاء ہیں اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بدریہ الہام اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا درجہ اور مقام ہے، یہ ان کا لیول ہے۔ جیسے وکیلوں کا لیول الگ ہے، ڈاکٹروں کا لیول الگ ہے، انجینئر کا لیول الگ ہے۔ اب انبیاء کرام تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، حضرت انس رضی اللہ راوی ہیں، میں نے جماعت کرائی۔ اب اس کی اور وضاحت حدیث پاک سے کروں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ انعام یافتہ لوگ ایسے افعال جب کرتے ہیں تو اسے نہ صرف سمجھ رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے، بلکہ درجات کے اعتبار سے وہ اپنی اپنی پوزیشن پر ہوتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، آپ حکم دیا گیا آپ جماعت کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال کہتے تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، واپس آئے، پوچھا ہے بلال تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے جب میں جنت میں داخل ہوا تو جس قصوہ پر اونٹنی پر میں سوار تھا اس کی مہار آپ نے پکڑی ہوئی تھی، آپ جنت میں مجھ سے بھی پہلے داخل ہو گئے، ہے نہیں، مجھ سے بھی پہلے داخل ہو گئے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کوئی عمل نہیں ہے مگر میں جب وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، تحیۃ الوضو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تو جنت میں مجھ سے بھی پہلے داخل ہو۔ دیکھیے معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی ہے اور حضرت بلال بھی جنت میں داخل ہو رہے ہیں، حضور تصدیق کر رہے ہیں، علماء کی بات نہیں ہے۔ ادھر سیدنا بلال زمین پر بھی ہیں، ادھر سیدنا بلال جنت میں بھی ہیں۔ ادھر معراج حضور کو ہو رہی ہے، آپ اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ادھر سیدنا بلال آپ کے ساتھ جنت میں بھی داخل ہو رہے ہیں۔ اس کو حال کہتے ہیں۔ یہ احوال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ انت عبد اللہ کانک تراہ
فکان قاب قوسین او ادنی الم یعلم بان اللہ یری، جس کو مرتبہ احسان کہتے ہیں۔ جب ہم ایمان کو اپنے جسموں پر نافذ کر دیتے ہیں تو یہ اسلام بن جاتا ہے، پھر اسلام کے بعد جو نور بصیرت پیدا ہوتی ہے وہ احسان ہے۔ یہ ہے احوال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، ان کا ایمان احسان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں انعام یافتہ جن کے بارے میں ہم نماز میں یہ کلمات کہتے ہیں۔ اب ان کے لیے زمین اور آسمان کا کیا عجاب رہا، حضرت بلال تو پیغمبر بھی نہیں ہے، معراج حضور کو ہو رہی ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تصدیق کر رہے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ جنت میں مجھ سے بھی پہلے داخل ہوں گے، غیر نبی اور رسول ہے۔ اب یہ احوال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے انہیں یہ درجہ اور مقام حاصل۔ یہی حالت دیگر صحابہ کرام کی بھی ہے، اہل بیت کرام کی بھی ہے، یہی حالت اولیاء اللہ کی بھی ہوتی ہے، یہی حالت وہاں پر پیغمبروں کی بھی تھی کہ انہوں نے قبروں مبارک سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر نماز کو ادا کیا۔ اب جو پہلا لوگوں کا کلمہ گو لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ بھائی سب مر گئے مٹی ہو گئے، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو پیغمبر ہو، تو یہ انبیاء کرام کیسے قبروں سے باہر نکل کر آ گئے؟ اگر مار کے مٹی ہو گئے تو انہوں نے کیسے آ کر نماز پڑھی؟ یہ حدیث پاک ہے۔ تو ان کا یہ عقیدہ باطل ہو گیا، اور یہ جو عقیدہ ہے ہمیں درست کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کو مماتی بھی لوگ کہتے ہیں الفاظ میں، لیکن میں ایسی باتیں اس لیے نہیں کرتا کہ میں فرقواریت کی بات کرتا نہیں ہوں کبھی۔ یہاں پر مجھ سے ایک بزرگ نے سوال بھی کیا تھا کہ آپ ایسا کوئی خطاب کریں جس میں ایسے عقائد کی وضاحت ہو، پتہ چلے۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مر گئے مٹی ہو گئی، حیات ختم ہو گئی، یہ اصل میں ان کے علم کا معیار لیول جو ہے وہ کم ہے، وہ اسلام کو صحیح سمجھ نہیں سکے۔ جیسے فرقواریت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی وجہ سے اس امت میں ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم صحیح نہیں ہے، گمراہ ہوئے، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم تو تھا، جان بوجھ کر گمراہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اور صحابہ نے اس کی تفسیر یہودیوں اور عیسائیوں سے کی ہے کہ اہل حزب یہودی ہیں جو جان بوجھ کر مخالفت کرتے تھے، اہل ضالین عیسائی ہیں جو علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوئی ہے۔ آج اس امت میں بھی اسی وجہ سے گمراہی ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو فتویٰ دے دیتے ہیں، انہیں اس کا علم نہیں ہوتا، جب علم نہیں ہے تو ان کا وہ فتویٰ دینا درست بھی نہیں تھا، اس وجہ سے گمراہ ہوئی ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے اور جان بوجھ کر مخالفت کرتے ہیں، دونوں گروہ گمراہ ہیں۔ اس لیے ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں ان دونوں میں شامل نہ فرمایا ہے اللہ، نہ اہل حزب میں اور نہ اہل ضالین میں۔ دونوں گروہ بے تحقیق گمراہ ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ تو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے مٹی ہو گئے، یا انبیاء کرام یا اہل بیت کرام یا صحابہ کرام یا اولیاء اللہ وہ مر گئے اور مٹی ہو گئے، ان کے جسموں کو قبر کی مٹی کھا گئی، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اب کیسے غلط عقیدہ ہے، میں اس پر مختلف حدیث پاک کی دلیلیں دوں گا جس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، اس کی کوئی سورت پڑھتا ہے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو قبر کے اندر جب داخل ہوگا عالم برزخ کے اندر، تو اس کی قبر کو تعدد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے 70 گز، ایک روایت میں ہے جس کی راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ 40 گز چوڑی 70 گز لمبی وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر میں سورج کی طرح روشنی ہوگی، اور ایک چبوترے پر قرآن پاک رکھ کر دیا جائے گا، کہا جائے گا قرآن پاک کی تلاوت کر، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اسے پتہ نہیں چلے گا۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا لیکن اس کے اسی اسم کا، اللہ کے نام کا، کوئی درود پاک کا وظیفہ کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اس کی قبر کے اندر چاند کی طرح روشنی ہوگی، اس کی قبر کو بھی تعدد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے 70 گز، ایک روایت کے مطابق 40 گز، یہ ان کے درجات ہیں اس کے مطابق، تو اس کی قبر کو بھی وسیع کر دیا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حدیث پاک ہے۔ جو غیر نبی و رسول اس قرآن کو پڑھے گا، بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی و رسول گزر گئے، قرآن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوگا،
جو امتی ایسا کام کرتا ہے تو قبر کی مٹی نے اس کے جسم کو کھایا نہیں کھایا، یہ قرآن تو اس کے لیے نور بن کے آیا۔ تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر کی مٹی جسموں کو کھا جاتی ہے، پیغمبر کے، اہل بیت کے، صحابہ کے، اولیاء اللہ کے، انعام یافتہ لوگوں کے، میں کہتا ہوں کہ نہیں کھاتی، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم میں جو آتے ہیں ان کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ یہی قرآن ان کے لیے نور بن کے آیا، یہی قرآن ان کی قبر میں وسعت بن کے آیا، یہی قرآن ان کی عذاب قبر سے نجات بن کے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی مزید وضاحت کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، عامل قرآن کی جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، اس لیے کہ حامل قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر کی مٹی سے کہتے ہیں، قبر کی مٹی تو نے اس کے جسم کو نہیں کھانا۔ قبر کی مٹی کہتی ہے اللہ میں اس کے جسم کو کیسے کھاؤں جبکہ اس کے سینے کے اندر تیرا کلام قرآن پاک موجود ہے۔ اب دوسرے نبیوں رسولوں پر تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ان کے ذریعے ہمیں امتیوں کو ملا ہے نہیں۔ تو اب دیکھیں حدیث قدسی میں کیا بتایا گیا ہے کہ قبر کی مٹی حامل قرآن کو نہیں کھا سکتی۔ کیسے نہیں کھا سکتی؟ کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کر دی کہ زمین کی مٹی کہتی ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام موجود ہے۔ حدیث پاک میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حامل قرآن وہ آدمی ہے جو قرآن پاک سیکھتے ہیں، جو سکھاتے ہیں، اور جو اولیاء اللہ ہے، انعام یافتہ لوگ۔ تو صراط الذین انعمت علیہم میں بھی یہ لوگ آ گئے۔ واقعہ معراج میں جو انبیاء کرام قبروں سے باہر نکل کر آئے تو یہ کیفیات کیا ہیں کہ جو عقیدہ مسلمانوں کا ہے کہ قبروں میں جسم ضائع ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، مسلمان ہے، نبی و رسول ہے، وہ فرق نہیں کرتے ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اب کچھ اور دلیلیں دوں گا صحابہ کرام کے حوالے سے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر کھدوانے کا ارادہ کیا تو جو اود کا قبرستان تھا وہاں سے انہوں نے قبریں کھدوائی تو صحابہ کرام کی جسم برآمد ہوئے۔ 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، کسی صحابی کے جسم پر نہ تو کفن پر داغ تھا نہ جسم پر داغ تھا، جسم بھی محفوظ تھے، ایسے لگتا تھا ابھی کسی نے غسل دیا۔ یہ صحابہ کا ہے، یہ باقاعدہ روایات ہے، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ نہر کھدوانی تھی تو آپ نے فرمایا جن جن کے ادھر عزیز و اقارب دفن ہیں وہ یہاں سے قبروں کو کھود کے وہاں سے نکال لیں۔ تو صحابہ کرام کے جب جسموں کو نکالا گیا تو حالت یہ تھی کہ نہ تو کفن پر داغ ہے، نہ جسم پر داغ ہے، نہ مٹی لگی ہے، نہ جسم کو کھایا گیا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اگر قبر میں جسم ختم ہو گیا ہوتا تو وہ جسم کیسے برآمد ہو گیا، کفن کیسے سلامت رہا؟ تو یہ عقیدہ غلط ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی قبر کے اندر جب بندہ چلا جاتا ہے، چاہے پیغمبر ہوں، چاہے انعام یافتہ لوگوں میں سے اہل بیت صحابہ ہوں یا اولیاء اللہ، ان کے جسم کو قبر کی مٹی کھا جاتی ہے، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ ہاں ان آدمیوں کے جسم کو کھا جاتا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے؟ جو گناہ گار ہیں، جو خطا کار ہیں، بدکار سیاکار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا الموت کفارہ، موت کیا ہے؟ انسان کے اعمال کا کفارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو گناہ گار ہوتا ہے، بدکار اور سیاکار ہوتا ہے، اگرچہ کلمہ گو ہو، جب مر جاتا ہے تو قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ایک عضو کو اس کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد گناہوں کو بخش دیتے ہیں، پھر دوسرا حصہ، پھر تیسرا حصہ، یہاں تک کہ جب اس کا سارا جسم مٹی بن جاتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ تو حضور نے وضاحت کی، علماء کی بات نہیں ہے، حضور نے وضاحت کی کہ یہ گناہ گار آدمی کی حالت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے بارے میں محدثین، مفسرین، اولیاء اللہ کا عقیدہ کیا ہے، علماء کا عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے پاک ہیں، انبیاء معصوم ہیں۔ تمام محدثین، تمام مفسرین، تمام اولیاء اللہ کا عقیدہ کیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے پاک ہیں، وہ تو گناہ گار ہی نہیں ہے، پھر ان کا جسم کیسے ضائع ہو گیا؟ تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہ قبروں میں جا کر جسم ضائع ہو گیا، مٹی بن گیا،
اسے کوئی پتہ نہیں چلتا یہ عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق غلط ہے۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں انعام یافتہ لوگ، یہ زمانے کے اور وقت کے پابند نہیں رہتے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں یہ صلاحیتیں دے رکھی ہوتی ہیں۔ جب عالم شہادت عالم دنیا کے اندر ہوتے ہیں کہ چال زمین پر رہے ہوتے ہیں، انبیاء کی روحیں اللہ کے عرش کے ارد گرد طواف کر رہی ہوتی ہیں، اور اولیاء اللہ اہل بیت اور صحابہ زمین پر چلتے تھے، اور ان کی روحیں سدرۃ المنتہا سے آگے جو 70,000 عجابات ہیں وہاں اپنے اپنے درجات کے اعتبار سے ان کی روحیں گردش کر رہی ہوتی ہیں، ان کی یہ ہمت ہوتی ہے۔ تو قبروں سے یہ کیسے باہر نکلتے ہیں اور مدد کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں جیسے ان کی حالت ہوتی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، پچھلا میرا بیان یہاں پر ختم بھی میں نے کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبیلہ قضاء کے 2 آدمی مسلمان ہوئے تھے، ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال بعد طبی موت سے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ خواب دیکھا اور یہ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ پہلے وہ صحابی داخل ہو گئے جنت کے اندر جو شہید نہیں ہوئے تھے، 1 سال بعد میں فوت ہوئے، طبی موت مرے، جنت میں وہ پہلے داخل ہوئے، جبکہ دوسرے صحابی جو شہید ہوئے تھے وہ بعد میں جنت میں داخل ہوئے۔ تو آپ کو اس بات پر بڑی حیرت ہوئی، بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہوا کہ شہید سے پہلے غیر شہید جنت میں چلا گیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے طلحہ، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ اس نے 1 سال کے روزے زیادہ رکھے، 1 سال کی نمازیں زیادہ پڑھی، نوافل عطا کیے، صدقہ خیرات کیا، اس وجہ سے وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تصدیق کر رہے ہیں؟ دیکھنے والا خواب صحابی ہے، جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں وہ کون ہے؟ صحابی ہے۔ کیا وہ مکان کے پابند رہے؟ قبر بھی تھے نا، قبر میں دفن تھے صحابی، قبر سے نکل کر جنت میں چلے گئے ہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ قبر سے نکل کر جنت میں چلے گئے ہیں دونوں صحابی، اور صحابی خواب کو دیکھ رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ جو صحابی ہیں جو بعد میں جو طبی موت مرے تھے، پہلے کیوں داخل ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے 1 سال کے روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، صدقہ خیرات کیا ہے، نیک اعمال کیے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ نے اعزاز دی۔ تو کیا قبر کا پابند وہ صحابی رہے؟ نہیں رہے۔ انعام یافتہ ہستیاں جتنی بھی ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہیں، چاہے اہل بیت ہیں، چاہے صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، یا اولیاء اللہ ہیں، یہ قبر کے، مکان کے اور زمانے کے پابند نہیں رہتے۔ جب اللہ کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس جاتی ہے تو ان کی روحیں زمین میں چلتی ہوئی ہے، یہ زمین پر چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ارواحوں کی جو حالت ہوتی ہے اللہ کے عرش کے ارد گرد پیغمبروں کی اور اللہ کے 70,000 عجائب میں انعام یافتہ لوگ جو صحابہ اہل بیت اور اولیاء اللہ ہیں، ان کی حالت ہوتی ہے۔ تو یہ قبر اور یہ زمانہ انہیں روک نہیں سکتا۔ تو دوسرا گروہ وہ ان لوگوں کا جو یہ کہتا ہے مسلمانوں سے کہ بھائی قبر کے اندر تو حیات ہے، قبر سے باہر حیات نہیں ہے۔ تو خود حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمام انبیاء کی جماعت کروائی۔ تو اگر قبروں سے باہر حیات نہیں تھی تو وہ کیسے نکل کر باہر آ گئے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ قبروں سے نکل کر کیسے باہر آ گئے اور انہوں نے نماز پڑھی؟ تو بھائی حیات تھی تو تب قبروں سے باہر نکل کر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی انعام یافتہ ہستیاں ہیں یہ ان چیزوں کی پابند نہیں ہے، یہ وقت اور زمانے کی پابند نہیں۔ دیکھیں ہم مکان میں داخل ہو گئے پھر باہر نکل گئے، ایسا ہوتا ہے؟ یہ جسم مکان کی طرح ہے۔ انعام یافتہ ہستیاں جتنی بھی ہیں، نبی و رسول ہیں، اہل بیت ہیں، صحابی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کا یہ جسم جو ہے کیا ہے؟ مکان کی طرح ہے۔ اس کے اندر روح آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے، اور اس کے اسرار کو اگرچہ عوام الناس بھی محسوس کر سکتے ہیں لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے۔ ہاں انعام یافتہ لوگ اس کو پھر حرکت دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں۔ پہلے میں دلیل دوں گا قرآن اور حدیث سے، پھر اس پر میں وضاحت کروں گا کہ یہ لوگ کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔
دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عام آدمی کے متعلق بتا رہا ہوں، ایک عام آدمی کے متعلق جو مسلمان ہے، عام آدمی ہے، وہ بھی اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سو جاتا ہے تو سوتے وقت کیا پڑھے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھے، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیتا ہوں، تیرے نام سے سوتا ہوں، تیرے نام سے جاگتا ہوں۔ اب جب اس نے یہ دعا پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیدار ہو تو وہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندگی عطا کر دی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ روح کو قبض کر لیتا ہے جب انسان مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، اس وقت روح قبض ہو جاتا ہے، اور اس وقت بھی جب بندہ سو جاتا ہے، اور حضور نے اس کی وضاحت کر دی کہ سویا ہوا آدمی مردہ حالت کی آدمی کی طرح ہوتا ہے، روح جسم سے نکل جاتی ہے، کوئی کہاں پھر رہا ہے، کوئی کہاں پھر رہا ہے، جسم ادھر پڑا ہے، تو وہ ان کیفیات، یہ تو عام آدمی کی حالت ہے، لیکن انبیاء کی جو حالت ہوتی ہے ارواح کی، وہ انعام یافتہ لوگوں کی مختلف ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے وقت کے ولی کامل ہیں، فرماتے ہیں میں نے بارہا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے کہا کہ اصل حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں، لیکن میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد خاکی میں اپنی روح کو حاضر کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ہاں، وہ نقطہ جو انبیاء کرام باہر نکلے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، جیسے ہم مکان میں داخل ہو گئے مکان سے خارج ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد خاکی کے اندر اپنی روح کو حاضر کر، میں نے بارہا کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی حالت میں دیکھوں، لیکن آپ اپنی روح کو اپنے جسم مبارک میں حاضر کرتے ہیں، یعنی جسم سے روح نکلتی تھی پھر آ جاتی تھی۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی ہے؟ یہی حالت دیگر انبیاء، اہل بیت اور صحابہ اور اولیاء اللہ کی ہوتی ہے، انہیں تصرف حاصل ہو جاتا ہے، یہ طاقت دی جاتی ہے اس وقت جب یہ انعام یافتہ بن جاتے ہیں کہ یہ اپنے جسموں سے نکل کر بھی تصرف کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں اور مدد کر سکتے ہیں قبروں سے باہر نکل کر۔ پہلے میں بتا دوں، تھوڑا وضاحت کر دوں انعام یافتہ لوگوں کے طریقے سے، پھر اولیاء اللہ کے طریقے پر بھی آ جائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ حضور کے صحابی ہیں، یہ سن 1933 کا واقعہ ہے، شاہ فیصل اول کا جو سعودیہ کا بادشاہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ خواب میں جاتے ہیں اور جا کر ملتے ہیں کہ پانی نے، دجلہ نے ہمارے قبور کے اندر داخل ہو گیا اس کا پانی۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میرا نام ہے حضرت جابر، اور ایک اور صحابی ہیں حضرت حذیفہ، دونوں کی قبروں کو کس نے خراب کر دیا؟ پانی نے خراب کر دیا ہے۔ آپ ہماری قبور کو نکالو اور یہاں سے الگ جگہ قبور بناؤ، اس میں ہمارے جسموں کو منتقل کرو۔ جو شاہ فیصل اول تھا وہ بھول گیا، بادشاہ تھا، کام کاج تھا، یاد نہ رہا۔ دوسرا دن پھر آیا، سن 1933 کی بات ہے، دوبارہ پھر آیا، پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو آیا اور بتایا شاہ فیصل کو کہ بھائی میں حضور کا صحابی ہوں، میرا نام حضرت جابر ہے، اور ایک اور بھی صحابی ہیں حضرت حذیفہ، ہماری قبروں کو پانی نے خراب کر دیا ہے، آپ ہماری قبور سے ہمارے جسموں کو دوسری جگہ منتقل کر دیں۔ شاہ فیصل جو بادشاہ تھا سعودیہ کا، وہ پھر بھول گیا، بادشاہ تھا، کام تھے، صبح کام میں پھر بھول گیا، زیارت تو اسے ہو گئی صحابی کی۔ اب تیسرے دن کیا کیا، حضرت جابر گئے، جو امام تھا، جیسے ابھی بھی امام کعبہ ہوتا ہے اس طرح، اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میرا نام حضرت جابر ہے، اور ایک اور صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حذیفہ، پانی نے ہماری قبروں کو خراب کر دیا ہے، تو میں شاہ فیصل کے پاس 2 مرتبہ گیا ہوں رات کو، اسے بتایا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی نیت میں فطور ہے یا ایسا مسئلہ ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے، بادشاہ کے کام ایسے ہیں، تو آپ اسے یاد کرائیں اور ہمارے جسموں کو دوسری جگہ منتقل کروائیں۔ اب مفتی اعظم جو تھا وہ جو ہے وہ گیا اور اس نے جا کر شاہ فیصل کو کہا، تو شاہ فیصل نے کہا یہ بات صحیح ہے، مجھے بھی صحابی کی 2 مرتبہ زیارت ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنا نام بھی بتایا ہے اور بتایا میرا نام حضرت جابر ہے اور حضرت حذیفہ کے بعد، لیکن واقعی میں بھول گیا ہوں۔ اب مشورہ ہوا کہ بھائی اب کیا کریں،
اب کیا کریں کہ ہم ان جسموں کو منتقل کریں کس ٹائم؟ تو مشورہ یہ ہوا کہ حج کے موقع پر تاکہ پوری دنیا سے جو آئے ہوئے مسلمان ہوں وہ ان چیز کی زیارت بھی کر سکیں اور پتہ چلے کہ صحابہ کا جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کا درجہ اور مقام کیا ہے۔ وہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہ حضور کے پیچھے آ کر پیغمبروں نے نماز پڑھی، پیغمبروں کا درجہ تو صحابہ سے بھی زیادہ ہے نا۔ اب طے پا گیا، سارے مسلمان ادھر حج پر گئے ہوئے تھے۔ اب 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا ہے، 14 صدیوں سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا ہے۔ وقت مقرر کے مطابق یہ خبروں میں بھی آیا، اخباروں پر بھی ہے۔ اب ان کی قبور کو کھولا گیا، دونوں صحابہ کے سٹریچر لایا گیا، جس طرح آج کل جدید سٹریچر ہے، خود بخود ان کے جسم مبارک سٹریچر پر منتقل ہو گئے۔ لوگوں نے کوشش کی، مسلمانوں نے، کہ وہ اس کو پکڑیں اور اٹھائیں اور جو ہے نا باہر نکالیں ان کی جسم پاک کو۔ جب نکالنے کے لیے قریب ہوئے تو خود بخود جسم مبارک جو تھا وہ کدھر تھا؟ سٹریچر پر منتقل ہو گیا قبروں سے۔ اب جب منتقل ہوا تو حالت کیا ہے؟ جو ادھر اس وقت لوگ موجود تھے انہوں نے بھی دیکھا، 14 صدیاں گزر چکی ہیں، نہ کفن پر داغ ہے نہ جسم پر خراش ہے۔ تو جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بندہ مر گیا مٹی ہو گیا، میں نے کیا عرض کیا تھا، مسلمان 3 عقیدوں میں تقسیم ہو گئے ہیں پوری دنیا میں۔ ایک کہتے ہیں کہ مسلمان مر گیا مٹی ہو گیا، چاہے وہ نبی و رسول ہے، چاہے اہل بیت ہے، چاہے صحابی ہے، چاہے ولی ہے، کوئی بھی مسلمان ہے، مر گیا مٹی ہو گیا، خاک ہو گیا، کوئی حیات میات نہیں ہے ہی۔ دوسرا کہتا ہے حیات تو ہے قبر کے اندر ہے، تیسرا کہتا ہے قبر سے باہر بھی ہے۔ تو حضرت جابر اپنی قبر سے باہر کیسے نکل کر آئے؟ مجھے یہ بتاؤ۔ اگر باہر حیات نہیں تھی تو نکل کر شاہ فیصل کے پاس بھی پہنچ گئے، مفتی اعظم کے پاس بھی پہنچ گئے۔ بھائی حیات تھی تو قبر سے نکلے نا، اگر حیات نہیں تھی تو قبر سے کیسے نکلتے؟ حضرت جابر تو رسول بھی نہیں ہے، وہ تو 1,24,000 پیغمبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر نماز پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی، 2 رکعت نماز کی، تو یہ تو پیغمبر بھی نہیں ہے حضرت جابر۔ تو اللہ نے انہیں حیات دی ہے تب وہ قبر سے نکلے۔ اور پھر دونوں جو صحابہ کے جسموں کو منتقل کیا گیا نئی جگہ، بالکل صاف شفاف جسم تھا، صاف شفاف کفن تھا، جب قبر میں اتارنے لگے تو خود بخود جسم مبارک قبر میں داخل ہو، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو ہم اس سے کیا عبرت حاصل کریں گے؟ ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ کون مسلمان ہے نہیں ہے، جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اسے اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے کہ قبر کی مٹی جسم کو نہیں کھاتی، اگر وہ اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے۔ اگر یہ صحابہ کی حالت ہے، یہی حالت عامل قرآن اور اولیاء اللہ کی ہے، اس کے علاوہ لوگوں کی بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن اللہ کے نزدیک شہید کی طرح ہے کہ خون میں لات پات پڑا ہوا ہو اور قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ مؤذن تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب مؤذن فوت ہوگا تو اس کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علماء کی بات نہیں ہے، اور قبر کی مٹی حضور نے فرمایا نہیں کھا سکتی۔ تو کیا یہ عقیدہ درست ہے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مرنے کے بعد مٹی ہو گیا، صحابہ کا، اہل بیت کا اور اولیاء کا؟ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ حدیث پاک کے مطابق غلط ہے۔ اس بات کو میں اپنے ساتھ نسبت رکھنے والے مریدین اور خاص طور پر اور عمومی طور پر ان تمام مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اس طرح اپنی قبروں سے نکلتے ہیں کہ انہیں تصرف حاصل ہوتا ہے، اللہ انہیں یہ اختیار دیتا ہے۔ حزب اللہ هم الغالبون، یہ اللہ کی جماعت ہے جو غالب رہتے ہیں۔ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، کیوں جی؟ ہے نا قرآن پاک کی ہے، سورۃ مائدہ کی، حزب اللہ هم الغالبون، یہ اللہ کی جماعت ہے جو غالب رہتے ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ انبیاء کرام، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، یہ اللہ کی جماعت، یہ غالب ہے، یہ ہر چیز پر غالب ہے، یہ مکان کے اور جسم کے قید میں نہیں رہتے۔ تو انبیاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، صحابہ کا بتایا، پیغمبروں کا بتایا، اولیاء اللہ کا بھی بتانا چاہیے تاکہ ایمان میں تازگی آئے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے موتو قبل ان تموتو اپنی کتابوں میں جا بجا بیان کیا۔ تو خواجہ باقی باللہ سے ان کے مرید نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ موتو قبل ان تموتو کیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں گا، ہر پیر کا کوئی لاڈلا مرید بھی ہوتا ہے، مرید تو سارے ہی ہوتے ہیں، کوئی خادم بھی ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا جب میں مر جاؤں گا نا تو میری میت کو رکھ دینا کفن اور غسل دے کر، ایک نقاب پوش آئے گا، وہ جنازہ پڑھائے گا، جب وہ جانے لگے رکاب میں اپنا قدم رکھیے تو تم رکاب کو پکڑ لینا اور یہ سوال کرنا موتو قبل ان تموتو کیا ہے، وہ آپ کو جواب دے دے گا۔ مرید بھی پکا مرید تھا، خادم تھا۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، ان کی اولاد کو انہوں نے بتایا کہ پیر صاحب کا یہ حکم تھا، بچوں کو بھی پتہ تھا کہ حضرت صاحب کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے، لاڈلا مرید ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، جو حکم تھا اسی کو پیروی ہوگی۔ غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، پیر صاحب کی میت کو رکھ دیا گیا جنازے کے لیے۔ اب انتظار میں لوگ بیٹھے ہیں، ایک بندہ نقاب پوش آیا، آ کے اس نے نماز جنازہ پڑھائی۔ لوگوں نے خواجہ باقی باللہ کے جسم خاکی کو اٹھایا اور قبرستان کی طرف چل پڑے۔ اس مرید کو وہ بات یاد تھی، موتو قبل ان تموتو والی ہے نہیں، وہ گیا، اس نے رکاب کو پکڑ لیا۔ جب نقاب پوش گھوڑے پر سوار ہوا، پوچھا کہ میں نے اپنے پیر صاحب سے یہ سوال کیا تھا، موتو قبل ان تموتو کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ رکاب کو پکڑ لینا اور سوال کرنا۔ آپ نے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا، دیکھا یہ تو وہی خواجہ باقی باللہ ہے نہیں، جن کی جسم کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے، وہی گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ خواجہ باقی باللہ تو پیغمبر نہیں ہے، کیسا تصرف حاصل تھا۔ 1,24,000 پیغمبروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، خواجہ باقی باللہ نے آپ آ کر نماز پڑھا دی۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تصرف اور طاقت حاصل تھی تو اللہ نے طاقت دی، تو سبحان اللہ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گئے۔ اس کو ولایت میں روحانیت میں طے الارض کہا جاتا ہے، طے الزمان کہا جاتا ہے۔ 40 دن کا سفر چند لمحوں میں طے ہو گیا، تھوڑی سی دیر میں اتنا سفر طے ہو گیا۔ اس کو ولایت میں کیا کہتے ہیں، روحانیت میں کیا کہتے ہیں، انعام یافتہ لوگوں کے نزدیک کیا کہتے ہیں؟ طے الارض اور طے الزمان۔ وقت سکڑ گیا، زمین سکڑ گئی، بندہ چلا گیا۔ میرے اپنے ابتدائی مرشد تو میرے والد صاحب ہیں، بہت سارے اولیاء اللہ سے فیض لیا، آخری میرے مرشد سید دین محمد صاحب ہیں، دلے والی سرکار۔ سبحان اللہ۔ میں اکثر اصرار کرتا رہتا تھا کہ بابا جی آپ میرے گھر نہیں آتے ہیں، گاؤں میں ہیں، رکلا منڈی میں نہیں آتے ہیں۔ کہتے یار آؤں گا آؤں گا آؤں گا، جیسے ان کی عادت تھی، مشتاق صاحب جانتے ہیں ان کے مزاج۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بابا جی سے میں نے کہا، سانگڑ میں ہے نہیں، ادھر ان کی جگہ تھی، میں بھی ادھر موجود تھا۔ میں نے کہا بابا جی گھر نہیں آتے، بابا جی باہر سے میرے جی چھوڑ کر حویلی کے اندر چلے گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ 1,24,000 پیغمبروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قبروں سے نکل کر نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی، سوائے عیسیٰ ابن مریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تو فوت شدہ ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا جام انہوں نے پیا ہوا ہے، وہ کیسے نکل کر آئے اور نماز پڑھی؟ بابا جی کو جب میں نے اندر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس آئے، مجھے کہتے ہیں تمہارے گھر والے کیسے ہیں، صدقہ ہی نہیں دیتے ہیں فقیر کو۔ وہ میں گیا، تمہاری والدہ جو ہے وہ کپڑے دھو رہی ہے نہیں بیٹھ کے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نام پر دے دو بابا۔ تو یار انہوں نے خیرات ہی نہیں ڈالی ہے۔ مجھے خیر بڑا غصہ بھی آیا، محسوس بھی ہوا، لیکن میں جو ہے نا، اس وقت یہ فون نہیں ہوتا تھا جو یہ موبائل وغیرہ تھا، یا آج کل ٹچ موبائل پاکستان میں آئے ہوئے، وہ دوسرے سیٹ ہوتے تھے۔ میں گیا، فون کیا والد صاحب کو، وائرلیس کے ذریعے ادھر گیا، والدہ سے میں نے کہا پتہ کریں کوئی بندہ فقیر مانگنے کے لیے آیا تھا۔ والدہ نے کہا میں کپڑے دھو رہی تھی، اس وقت وہ ایک لکڑے کے ساتھ مارتے تھے، پنجابی میں ہم چوکی کہتے ہیں، کہہ رہی تھی میں اوپر سے چوکی مار رہی تھی اس کو نا، کپڑے دھو رہی تھی۔ تو واقعی فقیر نے صدا لگائی ہے، تو گھر میں بندہ کوئی نہیں تھا۔ والدہ کا جو یہ گھٹنا تھا نا وہ خراب تھا، اس میں درد ہوتا تھا، تو صحیح چلنے میں تکلیف ہوتی۔ کہتی یہ بندہ کوئی نہیں تھا، میں نے ہاتھ دھوئے،
آٹا بھی لے کر آئی، پیسے بھی لے کر آئی، اور بندہ تھا کوئی نہیں، مجھے دیر لگ گئی، جب گیا تو آگے کوئی فقیر تھا نہیں۔ اب کوئی سمجھ آئی ہے کیا؟ سید دین محمد دڑے والی سرکار مجھے ادھر چھوڑ کر حویلی میں گئے، وہاں سے کہاں سندھ اور کہاں پنجاب، میرے گاؤں رکھڑا میں پہنچ گئے ہیں، وہاں پر دروازے پر دستک بھی دی، حالات بھی دیکھے، سارے آ کر مجھے بتا رہے ہیں کیا طے الارض اور طے الزمان انعام یافتہ لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا۔ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو 1,24,000 پیغمبروں کے سردار ہیں۔ 40 دن کا سفر محدثین مفسرین کے نزدیک آپ نے تھوڑی سی دیر میں زمین سے مسجد حرام سے مسجد اقصی میں تھا۔ بابا جی سید دین محمد دڑے والے تو نہ تو صحابی ہیں جی، نہ ہی پیغمبر ہیں، وہ تو اولیاء اللہ ہیں، ہاں سید ہیں، اہل بیت ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان علماء الذی اہل سنت۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہیں کیسے 1,24,000 پیغمبروں نے نماز پڑھی، اسی طرح جیسے بابا جی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، جیسے خواجہ باقی باللہ وفات کے بعد اپنا جنازہ خود پڑھا کے چلے گئے۔ اللہ نے اختیار دیا، جیسے ہم مکان میں داخل ہوتے ہیں، مکان سے باہر نکل جاتے ہیں، یہ جسم جو ہے نا یہ مکان کی طرح ہے، روح آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے۔ عام آدمیوں کو اس کی ججمنٹ نہیں ہوتی۔ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جن میں پیغمبر ہیں، جن میں اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں اور اولیاء اللہ ہیں، یہ اس میں تصرف کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، عام آدمیوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے ہوتا ہے، قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح انبیاء قبروں سے نکلے اور آ کر نماز پڑھی، قبروں کے اندر بھی نماز پڑھی، انبیاء پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج کے لیے نکلا، میں نے پیچھے بیان میں واقعہ معراج میں بیان بھی کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو پیغمبر ہے، رسول ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ نے حیات دی، تو اگر جسم مٹی ہو گیا ہوتا ہے، جیسے عقیدہ ہے لوگوں کا، وہ مسلمانوں کا جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور جسم میں بندہ مار گیا مٹی ہو گیا، تو وہ قبر میں نماز کیسے پڑھ رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے۔ پھر یہی نہیں، حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ سے بھی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ایوب فوت ہو گئے، یہ صحابی رسول تھے، ہم نے انہیں دفن کیا، وہ دعا مانگا کرتے کہ اللہ اگر قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو مجھے قبر میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم نے پھٹا برابر کر دیا قبر کا، ایک پھٹا گر گیا، اوپر رکھتے ہیں نا پڑ وغیرہ، پھٹے وغیرہ، جب وہ گر گیا میں نیچے اترا، جب دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ایوب رضی اللہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیغمبر نہیں ہے، صاحب پھر قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو حیات ہے تو پڑھ رہے ہیں نا، اللہ نے طاقت دی ہے تو پڑھ رہے ہیں، اگر اللہ نے اختیار نہ دیا ہوتا تو کیسے پڑھ رہے ہوتے؟ تو ان لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ یہ مکان کے اور زمانے کے پابند نہیں ہوتے۔ اگر ہم اس نقطے کو سمجھ جائیں تو یہ معاملہ بالکل قرآن اور سنت کے مطابق کلیئر ہو جاتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، موتو انہوں نے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا جام پی چکے تھے، پھر بھی اپنی قبروں سے نکلے اور آ کر جسم اور روح کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر نماز پڑھی۔ اذان جبرائیل علیہ السلام نے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی، 1,24,000 پیغمبروں کے سردار، اور اللہ نے اس حجت کو قائم کیا کہ جیسے میرا محبوب میں نے اسے تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار بنایا ہے، وہ دنیا میں بھی سردار ہیں کہ زمین پر رہتے ہوئے آپ نے 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کی دنیا میں۔ اس وقت تک کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا جام نہیں پیا تھا، تو اللہ نے یہ ثابت کیا، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، آپ نے 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کی، یعنی سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لیول کی بات کر رہا تھا، اب لیول کی اس بات کو تھوڑے ایک اور طریقے سے بھی سمجھا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان کا لیول کیا ہوتا ہے، یہ کیسے حرکت کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اتنا زیادہ اللہ نے جو رکھا اور اتنا بڑا اعزاز دیا، اور آپ نے جماعت کروائی، دنیا میں بھی آپ کو یہ اعزاز کیسے مل گیا؟ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی موسیٰ رضی اللہ عنہ راوی ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جامع القلم، خاتم القلم اور فاتح القلم عطا کیے گئے۔ اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ حدیث پاک ہے، علماء کی بات نہیں کر رہا، اولیاء اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی، پیچھے انبیاء نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جامع القلم، فاتح القلم کلمات عطا کیے گئے۔ یہ جامع القلم، یہ فاتح القلم، یہ خاتم القلم ہے کیا؟ میں آپ کو دلیل دے کر سمجھاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا، عیسیٰ روح اللہ نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا، 1,24,000 کا پڑھا۔ لیکن جو درجہ اس میں جامع القلم کا کیا مطلب ہے؟ سب سے جامعیت کا اعلیٰ درجہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا الہ الا اللہ میں ملا، وہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم تک کسی پیغمبر کو نہیں مل سکتا۔ کلمہ تو انہوں نے بھی یہی پڑھا، انہوں نے بھی یہی پڑھا۔ اسی طرح خاتم القلم جو اعلیٰ درجہ، آخری درجہ تھا، اگرچہ سارے نبیوں و رسولوں کو درجہ ملا یہی لا الہ الا اللہ پڑھ کے، مگر جو آخری اور اعلیٰ درجہ تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو نہیں ملا۔ اور فاتح القلم ہر نبی اور رسول کو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے فتح حاصل ہوئی، انہوں نے اسلام کو پھیلایا، کفار پر غالب آئے، اللہ کا پیغام پہنچایا، انہیں فتح عطا کی گئی۔ مگر جو فتح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ فتح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک کسی نبی اور رسول کو وہ درجہ نہ مل سکتا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قوت اور طاقت دی کہ آپ نے 1,24,000 پیغمبروں کی، حضرت انس رضی اللہ راوی ہیں، آپ نے جماعت کرائی اور وہ قبروں سے نکل کر باہر آ گئے اور انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھا۔ جماعت اولیاء اللہ کے عقیدے کے مطابق جسم اور روح کے ساتھ ہوتی ہے، جسم بھی حاضر تھا، روح بھی حاضر تھی، اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر نماز پڑھی۔ ہمیں اس عقیدے کو، اس کے علاوہ بھی بے شمار دلیلیں دے سکتا ہوں، لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہمارا جو بیان ہوتا ہے اس حساب سے، تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ مار کے مٹی ہو گیا، یہ صرف غلط عقیدہ ہے۔ ہاں ان لوگوں کے متعلق درست ہے کہ الموت کفارہ، جو گناہگار ہے، حضور نے فرمایا کہ گناہگار آدمی کا جسم مٹی ضرور بنتا ہے، لیکن تمام محدثین، مفسرین اور اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، اس لیے ان کو جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انبیاء زمین پر اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھا نہیں سکتے، یہ حدیث پاک ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے، جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ نبی و رسول مار گیا مٹی ہو گیا، یہ غلط عقیدہ ہے۔ ہاں گناہگار کا جسم ضرور کھا سکتی ہے، مگر نبی و رسول کا بھی نہیں کھا سکتی، اہل بیت اور صحابہ کا بھی نہیں کھا سکتی، اولیاء اللہ کا بھی نہیں کھا سکتی، اس کے علاوہ جو مؤذنین ہیں ان کے جسموں کو بھی نہیں کھا سکتی، حامل قرآن کے جسموں کو بھی نہیں کھا سکتی، جن کے بارے میں قرآن اور سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مسئلہ ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے، جو دوسرا کہا کہ بھئی قبر میں حیات ہے، قبر سے باہر حیات نہیں ہے، تو قبر سے باہر بھی حیات ہے۔ کس طرح صحابی باہر نکل کر آئے، شاہ فیصل کو بھی آ کر ملے حضرت جابر، ہے نہیں؟ کس طرح پیغمبر نکل کر باہر آئے قبروں سے، کس طرح خواجہ باقی باللہ جو ہے وہ آئے اور انہوں نے اپنا جنازہ پڑھا، اپنے جسم سے نکل کر باہر آ گئے، جسم ادھر جا رہا ہے۔ بلے شاہ نے کیا فرمایا؟ بلے شاہ سمرنا نہیں گور پیا کوئی اور، سید ہے نا بلے شاہ، ولی کامل ہے۔ بلے شاہ نے کیا فرمایا؟ بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی اور۔ قبر میں جسم پڑا ہے، روح ادھر پھر رہی ہے، جسم نہ قبر کا پابند ہے نہ وقت کا پابند ہے، جہاں چاہے وہ جا سکتا۔ تو ہمیں اس نقطے کو سمجھنا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ غلط عقیدہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں بندہ مار گیا مٹی ہو گیا، اور جو کہتے ہیں کہ بھائی قبر کے اندر صرف حیات ہے، یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ اصل عقیدہ یہ ہے کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہیں، اہل بیت، صحابہ یا اولیاء اللہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، ان کی حیات قبروں کے اندر بھی ہے، قبروں سے باہر بھی ہے۔
جس طرح ہم مکان میں داخل ہو جاتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں، اس طرح انہیں اللہ یہ طاقت دیتا ہے، وہ اپنے جسم کے اندر روح جو داخل ہوتی ہے اس طرح نکلتی بھی ہے، اس پر اختیارات بھی انہیں ملتا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ عقیدہ رائج کیا ہے ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اولیاء اللہ کے عقیدے کے مطابق میں اپنا فتویٰ بیان بھی کر دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اولیاء اللہ کا متفقہ عقیدہ ہے یہ کہ جو بندہ کسی بھی آدمی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کر دیتا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ جیسے کوئی بھی آدمی قل واللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کے برابر کسی کو کر دے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کر دے یا اللہ سے افضل کر دے، چاہے حضرت محمد کو یا صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسولوں کو یا اہل بیت کو یا صحابہ کو یا ولی کو، تو وہ مشرک کہلائے گا، وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا، کیونکہ انہیں لوگوں کو مخلوق کو اللہ کے برابر یا اللہ سے افضل کر دیا تو اس کا عقیدہ توحید غلط ہو گیا۔ اب میری بات آپ سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح جو عقیدہ رسالت ہے وہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ کا اس پر اجماع ہے کہ جو بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو کر دیتا ہے یا اسے افضل قرار دیتا ہے، اگرچہ وہ نبی و رسول ہی ہو، حضرت آدم ہو، حضرت عیسیٰ ابن مریم ہو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہو، تو وہ بندہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں مار کے مٹی حضور بھی ہو گئے، عام مسلمان بھی ہو گیا اور کافر بھی ہو گیا، تو وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ میں ایک دفعہ پھر یہ وضاحت کر دوں اور حدیث سے بھی سمجھا دوں تاکہ پھر کسی کو ڈاؤٹ نہ رہے، دوبارہ پھر اپنا فتویٰ سمجھا دوں گا تاکہ کسی کو یہ سمجھ نہ آئے کہ وہ یہ نہ کہے کہ جذبات میں یا سکر میں یہ بات کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب گزرا قبرستان کے پاس، بدر کا قبرستان تھا، وہاں سے جو پہلا عزوہ ہوا، تو وہاں سے جب میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی قبر سے نکلا اور مجھے کہتا ہے عبداللہ پانی دے، مجھے پیاس لگی ہے۔ اس کے پیچھے ایک اور بندہ نکلا، اس کے ہاتھ میں گرز ہے، جو بندہ پہلے نکلا تھا اس کے گلے میں توق تھا لوہے کا، وہ اوپر سے اس نے گرز اٹھایا اور کہتا ہے عبداللہ اسے پانی نہ دینا، یہ اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، اوپر سے اسی گرز کو مارتا ہے، گرز کے ساتھ اس بندے کو۔ وہ بندہ جو پہلے نکلا تھا وہ بھی قبر میں داخل ہو گیا، مارنے والا بھی داخل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے کہ بدر کے قبرستان کے پاس سے گزرا اور یہ واقعہ ہوا؟ آپ نے فرمایا جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ عمرو بن ہشام ابو جہل تھا، جس کی گردن میں توق ڈالا ہوا تھا۔ کون ہے؟ کافروں کا سردار ہے۔ اور وہ قبر سے نکل کر کیا کہہ رہا ہے؟ اے عبداللہ مجھے پانی دو۔ عبداللہ ابن عمر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اگر وہ پہچان سکتا ہے صحابی کو اور اس کا نام بلا سکتا ہے قبر سے باہر نکل کر، جو کافر ہے، کافروں کا بڑا سردار ہے، تو ان لوگوں کو پاس کوئی اختیار نہیں ہے جو نبی اور رسول ہے، جو صحابی ہیں، اہل بیت ہیں اور اولیاء اللہ ہیں، جو انعام یافتہ ہے۔ حضور نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر، وہ ابو جہل تھا، عمرو بن ہشام تھا جو قبر سے نکل کر آپ کو کہہ رہا تھا، اور مارنے والا فرشتہ تھا جو اسے اس گرز سے باہر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، اسے پانی نہ دینا۔ اگر کافر کی، جو کافروں نہیں، عام کافر نہیں، کافروں کے سردار کی یہ حالت ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قبر میں جسم مٹی ہوگی؟ یہ عقیدہ غلط ہے۔ ہاں مسلمان جو گنہگار ہے اس کا مٹی ضرور بنتا ہے مگر نیک کا نہیں بنتا۔ اور جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک قبر میں مٹی ہو گیا ہے، وہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور ان کا عقیدہ اولیاء اللہ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ تو میرے ساتھ نسبت رکھنے والے، خاص طور پر یہ جو ساتھی ہیں، میرے رفیق ہیں، اور عام مسلمانوں کو میں یہ بات سمجھانا چاہوں گا کہ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے روایت بھی پیش کی ہے کہ کوئی پیغمبر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ مٹی میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ مٹی نے نبی و رسول کے جسم کو بھی کھا دیا، ایک مسلمان کے جسم کو بھی کھا لیا اور ایک کافر کے جسم کو بھی کھا لیا، ان کو برابر کر دیا؟ جب برابر کر دیا تو وہ بندہ بالتحقیق اولیاء اللہ کے اجماع کے مطابق وہ بندہ ختم نبوت کا منکر ہے، اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہو۔ تو یہ جو مماتی لوگوں کا عقیدہ ہے یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کا یہ عقیدہ درست نہیں ہے، اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اللہ نے جنہیں حیات دی ہے
انہیں تصرف بھی دیا ہے، طاقت بھی دی ہے. بے شمار احادیث میں اس کی اور بھی تفصیل بھی ہے، صحابہ کی اور اولیاء اللہ کی بھی ہے. لیکن میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حدیث پاک پر جو حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی سواری کو مسجد اقصیٰ کے ساتھ جہاں دیگر پیغمبر باندھتے تھے وہاں باندھا، اور میں مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہو گیا، اور داخل ہونے کے بعد اذان دی سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور میں نے جماعت کر